اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر کرم بالائے کرم ہے کہ اس نے ماہ رمضان المبارک کے بعد فوراً ہی عید الفطر کی نعمت عظمیٰ سے ہمیں سرفراز فرمایا۔ عید سعید کی بے حد فضیلت ہے، چنانچہ ایک طویل حدیث میں جسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت کیا ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ جب عید الفطر کی مبارک رات تشریف لاتی ہے تو اسے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ اپنے معصوم فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے، چنانچہ وہ فرشتے زمین پر تشریف لا کر سب گلیوں اور راہوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح ندا دیتے ہیں، اے امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت ہی زیادہ عطا کرنے والا اور بڑے سے بڑا گناہ معاف فرمانے والا ہے۔ پھر اللہ اپنے بندوں سے یوں مخاطب ہوتا ہے، اے میرے بندو، مانگو کیا مانگتے ہو، میری عزت و جلال کی قسم آج کے روز اس نماز عید کے اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو کچھ سوال کرو گے وہ پورا کروں گا، اور جو کچھ دنیا کے بارے میں مانگو گے اس میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر فرماؤں گا، یعنی اس معاملہ میں وہ کروں گا جس میں تمہاری بہتری ہو۔ میری عزت کی قسم جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے میں بھی تمہاری خطاؤں پر پردہ پوشی فرماتا رہوں گا۔ میری عزت و جلال کی قسم میں تمہیں حد سے بڑھنے والوں یعنی مجرموں کے ساتھ رسوا نہیں کروں گا۔ بس اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں بھی تم سے راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خدا رحمان ہم گناہ گاروں پر کس قدر مہربان ہے۔ ایک تو ماہ رمضان المبارک میں سارا مہینہ وہ ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہی رہتا ہے، پھر جو ہی یہ مبارک مہینہ ہم سے جدا ہوتا ہے فوراً ہی عید سعید کی خوشیاں عطا فرماتا ہے، اور عید الفطر کے روز خوشی کا اظہار کرنا سنت ہے، لہذا ادائے سنت کی نیت سے ہمیں بھی اللہ کے فضل و رحمت پر ضرور اظہار مسرت کرنا چاہیے، خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ خوشی کے اظہار کرنے کے ہمارے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں۔ عید کے موقع پر ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں طرح طرح سے، اور ایک طریقہ جو ہم میں عام ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، مصافحہ معانقہ کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کو عید کا تحفہ پیش کرتے ہیں، یعنی عیدی کیا جاتا ہے اور عیدی لیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک خوشی کے اظہار کا طریقہ ہوتا ہے۔ جس طرح ہم زندوں میں عید کا تحفہ لیتے ہیں اور دیتے ہیں، ایک دوسرے کو عیدی پیش کرتے ہیں، ہمیں اپنے مرحومین کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ ہم اپنے مرحومین کو اکثر عید کی خوشی میں بھول جایا کرتے ہیں۔ میرے آقا سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے اور فوت شدہ مسلمانوں کی روح کو اس کا ثواب ہدیہ کرے تو ہر مسلمان کی قبر میں 1000 نور
داخل ہوتے ہیں، اور جب وہ پڑھنے والا اس دنیا سے رخصت کرے گا، جب اس کا انتقال ہوگا، وہ اپنی قبر میں جائے گا تو اللہ تعالی اس کی قبر میں بھی 1000 نور داخل فرمائے گا۔ لہذا عید کے حسین موقع پر، عید کے دن جہاں آپس میں ہم زندوں میں عید کا تحفہ لینا دینا کرتے ہیں، وہیں ہمیں اس تسبیح کو پڑھ کر اس کا ثواب مرحومین کو پہنچا کر انہیں بھی عید کا تحفہ پیش کرنا چاہیے۔